مسجد نبوی سرکاری مہمان خانہ بھی تھا، جمہوری دارالعلوم اور اسکول بھی تھا، اسی طرح مشورے کا ایوان بھی تھا، نماز پڑھنے کی جگہ بھی تھی۔ مسجد نبوی کو یہ درجہ دیا گیا۔ آج کل اس تناظر میں ہم لوگ دینی اور عصری تعلیم کو کتنا فرق کر دیے ہیں کہ دینی تعلیم الگ ہے اور عصری تعلیم الگ ہے، مدرسے کی تعلیم الگ ہے اور اسکول کی تعلیم الگ ہے، جبکہ مزاج نبوت کہیے یا قرآن کا نظام کہیے یا نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کہیے یا یوں کہیے کہ مزاج شریعت میں ایسی کوئی تفریق کہیں پر بھی موجود نہیں ہے کہ دینی تعلیم الگ ہے اور دنیاوی تعلیم الگ ہے، کہیں پر بھی موجود نہیں۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت ایسی تیار ہو چکی تھی جو یہ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ یہ صرف مولوی صاحب ہے۔ اس لیے دینی اور عصری تعلیم دونوں کا ایک حسین امتزاج، ملاوٹ ہونی چاہیے، تعلق ہونا چاہیے دونوں کا۔ مورخین نے لکھا ہے دینی تعلیم کردار بناتی ہے اور عصری تعلیم انسان کے اندر قابلیت پیدا کرتی ہے۔ دینی تعلیم راہ دکھاتی ہے اور عصری تعلیم سفر آسان کرتی ہے۔ دینی تعلیم مقصد حیات سکھاتی ہے اور عصری تعلیم زندگی کے وسائل مہیا کرتے ہیں۔ ایک ہندوستان کے اندر بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ شخص ہیں، اگر ان کی حیات سوانح حیات پڑھیں گے پتہ چلے گا کہ دنیا میں کتنے بڑے بڑے انسان گزرے ہیں۔ ہم صرف سرکاری لوگوں کو پڑھتے ہیں، کبھی کبھی دینی لائن کے بڑے بزرگوں کو بھی کتابوں میں پڑھنا چاہیے۔ یہ مولانا ابو الحسن علی ندوی ایسے شخص ہیں جن کو خانہ کعبہ کی چابی ملی تھی اس کا دروازہ کھولنے کے لیے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی ایسے شخص ہیں جس نے حرم مکہ میں فجر کی اذان لوٹوا دی تھی، ڈبل دلوائی تھی۔ اذان ہو گئی 2-3 منٹ پہلے، فوراً فون کیا جن کو فون کرنا تھا کہ اذان وقت سے پہلے ہو گئی، دوبارہ حرم میں اذان دی گئی ان کے فون پر۔ معمولی شخص ہیں، عرب میں ان کی مثال ایسی ہے، کہتے ہیں کہ جن کے کتب خانے میں مولانا ابو الحسن علی ندوی کی کتاب نہ ہو، کہتے ہیں یہ کتب خانہ نہیں ہے، یہ پیپر کا ذخیرہ ہے۔ یہ کتاب ہے تاریخ دعوت و عزیمت۔ کتاب کا نام کتنا آسان ہے لیکن پوری دنیا کے خزانے اس میں بھرے ہوئے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم لوگ کتاب پڑھتے نہیں۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں اب مدارس جتنے کھل گئے اتنے کافی ہیں ملک کے اندر دینی نظام کو باقی رکھنے کے لیے۔ اب اپنے نسل نونہالوں کو ملک میں آباد کرنے کے لیے اور ان کے مستقبل سنوارنے کے لیے، ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، قوم کو آگے بڑھانے کے لیے اب تم اسلامی اسکول اور کالج قائم کرو۔ ایک مولوی صاحب ایسا کیسے کہتے تھے؟ اندازہ یہ ہوا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے جو عام طور پر دونوں کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے زمینی سطح پر اس کو تقسیم کر کے الگ کر دیا، یہ ماسٹر صاحب ہے، یہ مولوی صاحب، یہ مولانا ہے، یہ ٹیچر ہے۔ دونوں میں اتنا فرق کر دیے کہ مولوی صاحب ٹیچر کو کچھ نہیں سمجھتے، بولے تو جاہل ہے، اور ٹیچر مولوی صاحب کو سمجھتے ہیں کہ امت کا سب سے بڑا آدیواسی مولوی صاحب ہے جس کو کچھ نہیں آتا۔ جب فرق کیے تو نظریہ یہ پیدا ہو گیا، نظریہ یہ پیدا ہو گیا۔ کسی موقع پر کسی دانشور نے ایک بات کہی تھی، کیا کہ قوم کے بچے سدھر جائیں گے اگر 2 قسم کے لوگ صحیح تعلیم و تربیت اور توجہ دیں، ایک عالم اور ایک اسکول کے ٹیچر۔ یہ دونوں کا اگر حسین امتزاج، تعلق اور ملاپ اگر ہوگا تو قوم کے بچے بہترین انسان بن کر نکلیں گے۔ کیا بن کر؟ بہترین انسان بن کر نکلیں۔ ہم صحابہ کے دور کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں یہ عصری تعلیم تھا یا نہیں؟ ہم یوں دیکھتے ہیں کہ عصری تعلیم، ایجوکیٹڈ صحابہ جس کو کہتے ہیں آج کے زمانے میں ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، کہتے ہیں صحابہ کی تعداد
علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، مفسر ہیں، اور اسی طرح علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ 40 صحابہ کرام ایسے تھے جو ایجوکیٹڈ تھے، صرف مولوی صاحب نہیں تھے وہ، صرف حافظ صاحب نہیں تھے وہ، بلکہ کائنات کے سارے علوم کے ماہر تھے۔ اتنے کتنے صحابہ کی تعداد تھی وہ؟ 40 صحابہ کی تعداد تھی۔ اس کے علاوہ زمانہ جاہلیت میں مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے اعلان کرنے سے پہلے اس وقت جو پڑھے لکھے لوگ تھے، امام ابن سعد نے طبقات میں اور ابن قتیبہ اور دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ 17 سے 20 افراد پڑھے لکھے تھے، جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ طبقہ ہے۔ مدینے میں ہجرت سے پہلے وہاں کے لوگ جو پڑھے لکھے گنے جاتے تھے وہ صرف 10 سے 12 تھے، جن کو پڑھا لکھا کہا جاتا تھا، پڑھے لکھے تھے۔ ایک بہترین مثال اور بتاتا ہوں میں، بدر کی قیدی، بدر کے میدان سے جو قیدی پکڑ کے لائے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں خوب اعلان کیا ہمدردی کا، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ تو اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آفر اور ایک آپشن یہ رکھا قیدیوں کے لیے کہ ان قیدیوں میں جو لوگ پڑھے لکھے ہو، تعلیم یافتہ ہو، وہ اگر مدینے کے 10 افراد کو لکھا پڑھا دیں گے، لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے تو وہ آزاد ہے۔ کمال ہے، تعلیم کی کتنی اہمیت تھی۔ قیدیوں سے کہا جا رہا ہے جو مکہ سے گرفتار ہو کر آئے ہیں کہ اگر کوئی اس میں پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، تو وہ مدینے کے اگر وہ 10 بچوں کو، 10 لوگوں کو اگر لکھنا پڑھنا سکھا دیتے ہیں تو ان کو آزادی مل جائیں گے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ مکہ کے لوگ جو پڑھے لکھے تھے وہ قرآن حدیث پڑھے لکھے تھے۔ سمجھنے والی بات، قرآن حدیث پڑھے لکھے تھے۔ وہ تو غیر مسلم ہے نا، وہ تبھی تو پکڑ کے لائے گئے ہیں قیدی بنا کر، تو وہ مولوی صاحب حافظ صاحب تو تھے نہیں، پھر وہ تھے کیا؟ اندازہ یہ ہوا وہ ایجوکیٹڈ طبقہ جس کو کہا جاتا ہے، اصلی اعتبار سے پڑھا لکھا طبقہ، ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے ان کو آزادی ہے۔ بزرگوں، گرچہ مجمع کم ہے، اس عنوان کو سننے کے لیے جو کافی محنت سے یہ مضمون تیار کیا گیا، اس کا آدھا مضمون ابھی رہ گیا ہے، اس کو سننے کے لیے پوری مسجد میں لبالب بھرے لوگ چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے چاہیے تھا، اس لیے نہیں کہ میں بیان کرنا جانتا ہوں، قوم کو جگانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، بار بار اس کا مذاکرہ کرنا پڑتا ہے۔ بار بار مذاکرہ کرنا مومن کو کیا دیتا ہے؟ نفع دیتا ہے، عمل پہ لا کے کھڑا کرتا ہے، تاکہ ہمیں اس بات کی اہمیت کا پتہ چلے مدرسہ الگ اور اسکول الگ ہے، مدرسہ الگ اور دارالعلوم الگ اور کالج الگ ہے، یونیورسٹی الگ اور جامعہ الگ ہے۔ نہیں، دونوں کا ایک حسین امتزاج ہونا چاہیے۔ کیوں؟ قوم کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، ضرورت انجینئر کی ضرورت نہیں، پائلٹ کی ضرورت نہیں، جج کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی ٹیم ایسی تھی، بڑی ٹیم صحابہ کرام کی ایسی تھی جو صحابہ کرام کیا تھے؟ عالم بھی تھے، قاضی بھی تھے، طبیب یعنی ڈاکٹر بھی تھے، انجینئر بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، جج بھی تھے۔ صحابہ کرام کے حالات کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے بزرگوں، اخیر میں میری درخواست یہ ہے، ممکن ہے میری یہ بات، میرا یہ پیغام باہر تک خوب پہنچے گا کہ ہم دینی اور عصری تعلیم میں کوئی فرق نہ کریں، اپنے بچوں کو جتنا ہم آگے بڑھا رہے ہیں ہم آگے بڑھاتے رہیں، دینی تعلیم و تربیت کے ساتھ۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، سپارہ گاؤں میں خاص طور پر دینی تعلیم کا بہترین نظام قائم ہو چکا۔ کسی بھی مسجد میں جائیے، کوئی منشی جی نہیں پڑھا رہا ہے آج کل۔ ہم لوگ جتنے بیٹھے ہمارے بچپن میں منشی جی پڑھاتے تھے، میں خود منشی جی سے پڑھا ہوں، اور آج ایک مفتی پڑھا رہا ہے، آج ایک قرآن کا بہترین قاری پڑھا رہا ہے، ایک حافظ اور عالم پڑھا رہا ہے، بعض جگہ پر قاضی پڑھا رہے ہیں بچوں کو، کوئی منشی جی نہیں پڑھا رہے ہیں۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے، اور اس سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے گاؤں کی، سوپارہ گاؤں کی بات کرتے ہیں، اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے۔ کیا اردو کی ہائی لیول کی تعلیم نہیں ہے اس گاؤں میں؟ انگلش کی ہائی لیول کی تعلیم نہیں ہے؟ کالج کی ہائی لیول کی تعلیم نہیں ہے؟ انتظام ہے، سب انتظام ہے۔ اس انتظامی امور سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان خرچ کرنے میں
دیگر چیزوں میں خوب آگے رہتے ہیں. مثال کے شادی بیاہ میں ہمارے خرچ ہم لوگ جانتے ہیں. گھومنے پھرنے میں ہمارے بچوں کا نظام دیکھیے، مہینے میں کتنے خرچ ہوتے ہیں ہمارے بچوں کے پیچھے. کیا تعلیم میں بھی اتنا خرچہ ہوتا ہے؟ اتنا خرچہ ہوتا ہے. کہیں پر بھی پیسہ باقی نہیں رہے گا. آپ دیکھیں گے ٹیوشن میں پیسہ باقی ہے، اسکول میں پیسہ باقی ہے، کالج میں پیسہ باقی ہے، فیس باقی ہے، راشن کی دکان میں باقی نہیں ہے، کپڑے کی دکان میں باقی نہیں ہے. یہ میرے خیال سے سچ بات ہے. کپڑے کی دکان میں باقی نہیں ہے، ڈھابے میں باقی نہیں ہے، ہوٹل میں باقی نہیں ہے، بھاجی مارکیٹ میں باقی نہیں ہے. لیکن قوم کا اگر کہیں پر ادھاری ہے تو کہاں ہے؟ بیچارے وہ ٹیوشن والے اتنی محنت سے پڑھاتے ہیں، میں بھی خود دیکھتا ہوں ہمارے بچے پڑھتے ہیں. اسکول والے پڑھاتے ہیں، پورا نظام صبح سے شام تک ہی نظام چل تو رہا ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ نظام ہے. بعض علاقے ایسے ہیں جہاں نظام ہی نہیں. اپنے بچے کو گاڑی میں چھوڑنے کے لیے 2-2, 3-3 کلومیٹر 5-5 کلومیٹر دور لے جاتے ہیں، پھر لینے کے لیے جاتے ہیں. کوئی معمولی بات ہے کیا یہ؟ اس لیے میں کسی کی طرفداری نہیں کرتا ہوں یا آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پر اتنا ہے کہ بزرگوں مسجد ہے، جامع مسجد ہے، مدرسہ ہے، بہترین مدرسہ ہے، اسکول ہے، کالج ہے، اردو اسکول ہے، ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہم اپنی نئی نسل کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمین.